السلام علیکم۔ نالج وے کے ساتھ میں ہوں زبیر علی، اور آج میں بات کروں گا 28 رجب المرجب کی تاریخ کی مناسبت کے حوالے سے، جو کہ تاریخوں کے اندر درج کیا گیا ہے کہ 28 رجب المرجب سن 60 ہجری کو سید الشہداء ابو عبداللہ فرزند رسول امام حسین ابن علی علیہ السلام مدینہ منورہ سے قیام کر کے مکہ کی طرف چلے گئے۔ اس کے پیچھے جو بڑی وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ یزید ابن معاویہ جو حاکم بنا اپنے باپ کی وفات کے بعد، اس نے بیعت کا مطالبہ کیا، جن میں سے سب لوگوں نے بیعت کر لی مگر 4 لوگ ایسے تھے جنہوں نے بیعت نہ کی۔ ان میں امام حسین علیہ السلام، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر شامل ہیں۔ جب یزید ابن معاویہ نے یہ سنا، یزید ابن معاویہ نے ولید بن عتبہ جو کہ مدینہ کا گورنر تھا، اس کو خط لکھا اور امام حسین علیہ السلام اور دوسرے صاحبان سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ اور ولید ابن عتبہ کے پاس جب خط جاتا ہے تو وہ خط کو پڑھتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کو بلوانے کے لیے قاصد کو بھیجتا ہے۔ جب قاصد پہنچتا ہے تو آپ مسجد میں نماز کے لیے گئے ہوتے ہیں۔ نماز کے بعد وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو بلوایا گیا ہے قصر دارالامارہ کے اندر، یعنی کہ گورنر ہاؤس کے اندر۔ امام حسین علیہ السلام اسے کہتے ہیں کہ تم چلو، میں آتا ہوں، اور آپ مسجد کے اندر محو گفتگو ہوتے ہیں عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ، اور عبداللہ ابن زبیر جو ہیں انہیں بھی یزید کی سازش کا پتہ چل جاتا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام مسجد سے فارغ ہوتے ہیں تو گھر کو جاتے ہیں اور ساتھ میں 30 جوانان بنی ہاشم کو ساتھ لے کر قصر دارالامارہ کی طرف جاتے ہیں، جہاں پر ولید بن عتبہ جو ہے وہ یزید ابن معاویہ کا خط آپ کو پڑھ کر سناتا ہے کہ یزید کا باپ معاویہ ابن ابی سفیان دنیا سے رحلت کر گیا اور یزید نے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا ہے۔ اس پر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات اچھی ہے، بہتر ہے، تو تم صبح مسجد میں نماز کے بعد مجھ سے مطالبہ کرنا لوگوں کے سامنے۔ یہ رات کے اندھیرے میں یہ قصر دارالامارہ کے اندر مجھ سے بیعت کا کیا مطالبہ کر رہے ہو؟ جب ایسا سنتا ہے ساتھ میں ولید ابن عتبہ کے بیٹھا ہوا مروان ابن الحکم، جسے رسول اللہ نے ملعون ابن ملعون کہا ہے، اس نے کہا کہ اگر حسین اب چلے گئے تو پھر تمہارے ہاتھ میں نہیں آئیں گے، تو نعوذ باللہ اس ملعون نے کہا کہ تم ابھی ان کا سر قلم کر دو۔ تو سید الشہداء علیہ السلام غیظ و غضب میں آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں یا ابن الزرقاء، تو میری گردن کو قلم کرے گا؟ اتنی بات ہونی تھی کہ تمام جوانان بنی ہاشم جو دارالامارہ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں وہ سب اندر آ جاتے ہیں اور ایک جنگ کی کیفیت ہو جاتی ہے، مگر سید الشہداء علیہ السلام اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ سارا ماجرا گزر چکا تو آپ واپس گھر آتے ہیں۔ گھر آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے حضور کے روضے پر لپٹ جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں، ساری رات زار و قطار روتے ہیں۔ یہ جو امت ہے مجھے مدینہ میں رہنے نہیں دے رہی، مجھ سے بیعت کا مطالبہ ہو رہا ہے کہ آپ کے بیٹے پر کس طرح کا ظلم و تشدد کرنا چاہ رہے ہیں، کہ یزید کہہ رہا ہے کہ بیعت لو، اگر بیعت نہ کریں تو ان کا سر قلم کر دو۔ اس کے نتیجے میں سید الشہداء علیہ السلام مدینے کو ترک کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، مدینے سے ہجرت کرتے ہیں، اور جب آپ نکلتے ہیں مدینہ سے تو آپ فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرم ولا بطرم ولا مفسدم ظالما وانما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف ونہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی وسیرت ابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں میں کسی سحر و تفریح کی غرض سے نہیں جا رہا، میں اپنے نانا، اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کی خاطر جا رہا ہوں اور اپنے نانا کی سیرت پر عمل کر رہا ہوں،
اور اپنے باپ علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کر رہا ہوں کہ میرے نانا کی جو امت جو اتنی سو چکی ہے کہ فرزند رسول جن کا حق ہے کہ جو خود سردار جنت ہیں، ان سے بیعت کا مطالبہ کون کر رہا ہے؟ یزید، فاسق فاجر ملعون، وہ شخص کہ جس نے اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے، وہ کس سے مطالبہ کر رہا ہے؟ رسول اللہ کے فرزند سے، نواسہ رسول سے۔ تو امام حسین علیہ السلام 28 رجب المرجب سن 60 ہجری کو مدینہ سے خارج ہو جاتے ہیں اور 3 شعبان المعظم کو سن 60 ہجری مکہ مکرمہ میں وارد ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ واقعہ تھا کہ جو سید الشہداء ابا عبداللہ حسین بن علی علیہ السلام سے مربوط تھا، اور بہت ہی غمگین واقعہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا اور پسر حیدر کرار سے ان کا وطن مدینہ چھڑوایا جا رہا تھا۔ ہجرت ہو رہی تھی خداوند قدوس کے دین کو بچانے کے لیے، جو کہ سید الشہداء نے ہجرت کر کے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا۔ اسی حوالے سے شاعر نے کیا شعر کہا ہے کہ جینے کے واسطے تو سبھی چھوڑتے ہیں گھر، کچھ اور ہی طرح کی تھی ہجرت حسین کی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔